سر صاحب، معمول کی خبروں کی طرف جانے سے پہلے ہم آج کے دن کی خصوصیت پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ کے لحاظ سے کتنا اہم ہے اور اس کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ 18 اکتوبر کا دن وہ ہے جب بی بی نے وطن واپسی کا ارادہ کیا اور وہ لینڈ کی کراچی ایئرپورٹ، اور وہاں سے کارساز کے مقام پر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے، اور حیرت انگیز طور پر بی بی اس میں معجزانہ طور پر محفوظ رہی تھیں۔ 2 دھماکے ہوئے تھے جو رپورٹڈلی بتایا گیا اور پھر سب نے دیکھا۔ اس کے باوجود کہ انہیں سیکیورٹی رسک تھا، وہ پھر زخمیوں کی عیادت کے لیے بھی پہنچی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی یاد منا رہی ہے، ان کی CEC کا اجلاس بھی ہے جس میں ملکی معاملات، سیاسی صورتحال اور بہت کچھ اس پہ غور ہوگا۔ لیکن اس دن کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے جو مشاہدات تھے ان میں درج کیا۔ آپ کا مشاہدہ اس دن کے حوالے سے کیا ہے؟ ہاں، میٹس این انٹرسٹنگ کویسچن۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں۔ وہ یہ کہ جب محترمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے، تو وہ اس وقت امریکہ میں تھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا وہاں سے، اچھا، اور مجھے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا کہ آصف زرداری جو ان کے شوہر، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اب آپ پاکستان مت جائیں، آپ کی جان پہ خطرہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا، تو میں نے کہا جی کہ اگر سیاست کرنی ہے آپ نے تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اگر آپ کی بھی دلچسپی ہے ٹو فائٹ فار الیکشن اینڈ سو آن، تو دین یو ہیو ٹو کم بیک اینڈ ٹیک دا رسک۔ تو اس وقت ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جیسے بھی ہے میں نے جانا ہے، رسک ہے یا نہیں رسک۔ تو اس وقت زرداری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نیو یارک میں جب محترمہ نے میرے سے بات کر رہی تھی۔ تو زرداری صاحب نے فون لے لیا اور زرداری صاحب نے مجھے کہا دیکھو یار، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بڑا خطرہ ہے، یہ میری بات نہیں مان رہی، تو آپ سمجھاؤ، تم تو ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ اچھا، تو میں نے کہا جی میری مجبوری ہے، مجھے ایک سوال پوچھا گیا سیاسی طور پہ، اس کا میں نے سیاسی طور پہ جواب دیا ہے، باقی تو فیصلے تو آپ لوگوں کے ہیں، خطرہ تو ہے مگر سیاست میں تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد محترمہ نے پھر واپس فون لے لیا ان سے اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے US وائس پریزیڈنٹ شینی کو کہا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ایک ٹیم دے دیں گے ہم، مگر پہلے ہمیں جنرل مشرف سے اجازت لینی پڑے گی، بیکاز ظاہر ہے کہ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مشرف سے بات کی اور جنرل مشرف نے کہا نو، وہ 101 دفعہ نہیں، جتنی دفعہ مرضی واپس آنا چاہیں آئیں گی، سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، گورنمنٹ پاکستان پرووائڈ کرے گی، ہمیں باہر کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ صورت حال ہے، تو پھر اب آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے پھر وہ ہم خود اپنی پرووائڈ کریں گے۔ ٹھیک، تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ تو سچویشن تھوڑی نازک ہے، تو بٹ انہوں نے کہا نہیں پھر ٹھیک ہے، میں تم سے پھر بعد میں بات کروں گی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد محترمہ کا ایک ایسا بیان آیا جس میں کافی ہم سوچ پہ پڑ گئے۔ محترمہ نے یہ بیان دیا کہ میں جب آؤں گی تو میں طالبان کو ختم کر دوں گی، میں یہ سب ٹیررسٹ ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا، اور تو اس کے چند دنوں کے بعد ہمارے ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد میں تھے، میں اس وقت ڈیلی ٹائمز اخبار کا ایڈیٹر تھا، مجھے ہمارے ایک بڑے سینئر رپورٹر ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک انٹرویو کر سکتا ہوں بیت اللہ مسعود جو اس وقت طالبان کے ہیڈ تھے، تو ان کی انٹرویو میں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا مگر وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو شاید افغانستان میں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایک سینیٹر ہیں، پاکستانی سینیٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرویو کروا دیتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر۔ اچھا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بالکل لے لو انٹرویو۔ تو اس نے انٹرویو لی، اور اس کی انٹرویو جو تھی اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بیت اللہ مسعود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسیسینیٹ کریں گے بی بی کو۔ اس نے جس قسم کے بیان دیے ہیں ہمارے خلاف اور امریکہ کے حق میں، تو ہم وی ول ٹارگیٹ ہے۔ تو میں نے اپنی اخبار میں وہ ہیڈ لائن لگا دی کہ ہم بی بی کو نہیں چھوڑیں گے، اور بیت اللہ مسعود کا نام لگا کے کہ ہم نے انٹرویو کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی 15 دن کے بعد بی بی نے آنا تھا، یعنی اکتوبر کے آغاز کی بات ہے یہ۔ تو ظاہر ہے یہ انٹرویو جو تھی بی بی کو پڑھائی گئی کہ جی یہ تو بیت اللہ یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے پھر بھی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں جاؤں گی۔ تو پہلی تو یہ ایشو تھا۔ اس کے بعد جب وہ آئی تو
جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کارساز والا حادثہ ہوا جی. اور اس کے بعد وہ لاہور آ گئی. لاہور جب آئیں تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر میں رہائش کر سابق گورنر پنجاب. تو مجھے فون آ گیا کہ آپ آ جاؤ ملنا ہے میں نے تمہیں. اچھا. تو میں چلا گیا. انفیکٹ 2-3 دن میں جاتا رہا, ان سے الگ بیٹھتا رہا. تو مجھے بتانے لگی کہ کراچی میں کیا ہوا. تو کہنے لگی کہ ایک شخص تھا, اس کے گود میں ایک بیبی تھی. دور سے مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں نے قریب آنا ہے, بیبی آپ کو ملانی ہے. اور میں کہتی رہ گئی اپنے لوگوں کو کہ اس کو آنے دو, اس کو آنے دو. تو کہنے لگی کہ مگر وہ اتنا رش تھا کہ وہ نہیں آ سکا, پہنچ نہیں پایا. کہنے لگی مجھے بعد میں یہ شک پڑا کہ ایکچولی وہ سوئسائڈ بامر تھا, اور وہ اس کا طریقہ تھا ٹو کم کلوز ٹو می. تو اچھا ہی ہوا کہ وہ نہ قریب آیا, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ لے آئیں ان کو ساتھ. سو شی ٹولڈ می دس اسٹوری. اس کے بعد جس دن یہ سیکنڈ اٹیک ہوا ہے, تو اس وقت وہاں جو باتیں ہوئیں میری محترمہ سے, تو اس میں تو واضح تھا کہ اٹیک آئے گی, اور کراچی میں بھی اٹیک ہوئی اور پھر یہاں بھی ہوگی. مگر بہت دلیر خاتون تھی, اور وہ نہیں مان, انہوں نے کہا ہوگا, دیکھا جائے گا, ہے میرے پاس سیکیورٹی, ہے ہماری اپنی سیکیورٹی. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی اس کی کہ بیت اللہ مسعود نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ ہم کریں گے. وہ اور بات ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا, اس کے بعد حکومت اس وقت کی پرویز مشرف صاحب کی تھی, انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی اور سب واش آؤٹ کر دیا فوری طور پہ. اور اس کے اوپر بڑے کرٹیسزم بھی ہوئی, یو این کی بھی ٹیم ایک آئی, اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آیا, یو این کی بھی ٹیم آئی, مگر ظاہر ہے وہ جب سب کچھ نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب آ گئے. زرداری صاحب کے دور میں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی تھی. زرداری صاحب آ گئے تو زرداری صاحب آ گئے, اور پھر ان کے پارٹی انہوں نے اپنے حوالے کر لی. اور وہ جو ہے انکوائری وہ آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہوا, کس نے کانٹریکٹ رکھا تھا کہ نہیں کیا تھا. بے نظیر نے اس سے پہلے 4 نام لیے تھے کہ جو جن کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ سازش ان کی ہوگی, ایک خط لکھ کے ای میل کر کے بیسیکلی. بہرحال اس کے اوپر بھی کوئی انکوائری شاری نہیں ہوئی, تو سب کچھ رہ گیا. سو دیٹ از دا اسٹوری آف دیٹ ڈے. اینڈ جب مجھے پتہ چلا کہ بم پھٹا ہے, تو میری اس وقت محترمہ کے ساتھ بلیک بیری کے اوپر کانٹیکٹ تھا. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جب بھی میں ان کو کوئی بلیک بیری کے اوپر پیغام بھی دیتا تھا تو فوراً جواب آ جاتا. سیکنڈز نہیں, اسی لگتا ایسا تھا کہ بس اٹھا کے مجھے جواب دے دیا. تو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ بم پھٹا ہے, آر یو آل رائٹ. اچھا. تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے کیا کہ پلیز کنفرم آر یو آل رائٹ. اس وقت تک کوئی خبر نہیں, سو یہی تھا کہ ایک بم پھٹا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے, افراتفری تھی. تو کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں پریشان ہو گیا, میں بھاگا اس کمرے میں اپنے گھر میں جہاں ٹی وی تھا. اچھا. میں نے کہا کچھ, تو میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پھر پتہ چلا کہ فرحت اللہ بابر پہنچ گئے ہیں وہاں, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صورت حال ہے. وہ ہاسپٹل میں تھی, آئی سی یو میں, اور سرجری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور چند منٹوں میں بابر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ شی از نو مور. 27 دسمبر کی بات کریں آپ, یعنی اکتوبر سے دسمبر تک بھی طاق میں رہے جنہوں نے نشانہ بنانا تھا. بس اٹ واز اے ویری ٹرامیٹک مومنٹ فار آل آف اس. میں صرف یہی کہوں گا کہ محترمہ جب اس دفعہ جب پاکستان آئی, تو جو میری ان سے میٹنگز ہوئیں اور بھی میڈیا والوں کی میٹنگز ہوئیں کھوسہ صاحب کے گھر میں, شی واز اے ویری میچور پرسن. بہت سینسیبل اور اچھی باتیں کر رہی تھی. اور یہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ اس دفعہ اٹ ول بی اے ڈفرنٹ ایڈمنسٹریشن.